بڑے ادب کے ساتھ گل گلزار اشرفیت، سفیر امن و محبت، حضور قائد ملت، عطائے حضور سرکار کلام حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی سید محمد محمود اشرف شفیع الجیلانی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ حسنیہ سرکار کلام کے دربار میں زحمت سخن پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ بھرپور انداز میں نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کسی نے کہا تھا کہ گلے گلزار شہنشاہ عرب بولیں گے، مل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ گلے گلزار شہنشاہ عرب بولیں گے، محفل نور میں ایک عالی نسب بولیں گے۔ گلے گلزار شہنشاہ عرب بولیں گے، محفل نور میں ایک عالی نسب بولیں گے۔ ارے آپ سننے کا ماحول تو پیش کرو، میرے محمود میاں آج غضب بولیں گے، میرے محمود میاں آج غضب بولیں گے۔ بھرپور انداز میں استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی دارالعلوم حضرت خواجہ دانا سورہ، حضور قائد ملت، سفیر امن و محبت، عطائے حضور سرکار کلام، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحة على روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله، الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا
تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق فروغ علماء ذوی الاحترام، مشائخ اعظام اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے آپ پیارے پیارے سنی مسلمان، آغاز گفتگو سے قبل آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کرتے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کرتے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر پوری دیانتداری ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھیں. وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول. ایک بار اور جی لگا کے آواز بلند درود وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاة وسلام علیک یا نبی اللہ وآلک وآلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آج کی شب یہ دارالعلوم خواجہ دانا شاہ کے بچوں کی فراغت کے حوالے سے جو اجلاس منعقد کیا گیا، اس تقریب میں آپ سب تشریف لائے. ہم رب کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کا اس بزم محبت میں آنا قبول فرمائے اور اس محفل کی برکتیں نعمتیں آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے. بہت اچھے خطابات آپ نے سنے، بہت پیارے پیارے انداز میں خوبصورت نعت پاک، دل کو کیفیت اور جلا دینے والی نعت پاک آپ نے سماعت فرمائی اور محظوظ ہوتے رہے، برکتیں حاصل کرتے رہے. اور مجھے بھی بیٹھے بیٹھے کچھ آج عجیب سا موڈ بن گیا. کبھی میں محفل میں رہا، کبھی شیخ کے در پہ رہا، کبھی در پہ رہا، کبھی محفل میں رہا. پتہ نہیں کیوں یہ تصور آج بنتا رہا. حالانکہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، سچائی ہے، میں اعلان اس بات کا اعتراف کرتا ہوں. نہ میں کوئی پروفیشنل خطیب ہوں، کامرشل تو بڑی دور کی بات ہے، پروفیشنل بھی نہیں. بس میں تو کچھ ذمہ داریاں ہیں جو شریعت کے حوالے سے ہمیں مسلک نے دی ہے اور جو خانقاہ کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے. بس ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنے بزرگوں کو جس روش پر دیکھا، جن معمولات پہ زندگی گزارتے دیکھا، اس پر چلنے کی ان کے فیضان سے، ان کے روحانی تصرفات سے کوشش کرتا ہوں. بہرحال آپ سب کی محبتیں دیکھ کر میری محبت جو ہمارے شیخ سے وابستہ ہے وہ یاد آتی رہی اور میں کبھی ان کے در پہ رہا، کبھی اس محفل میں رہا. تو میں سوچتا ہوں، میں تو اپنے حوالے سے بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ ان کے کرم سے مٹ بھی گئی تیرگی میری، ان کے کرم سے مٹ بھی گئی تیرگی میری، ورنہ وبال جان تھی یہ زندگی میری، ورنہ وبال جان تھی یہ زندگی میری. اور محمود خستہ حال کا بس ایک سوال ہے، محمود خستہ حال کا بس ایک سوال ہے
تیرے کرم کے سائے کٹے زندگی میری، تیرے کرم کے سائے کٹے زندگی میری. تو بس وہ جو کیفیت میری بنی میں اسی کو اشعار مشہور ہے میں اسی میں پیش کرتا ہوں آپ کو. آپ بھی محظوظ ہو لیں تھوڑا سا، پھر اس کے بعد خطاب ہوگا. خیال شیخ ہر ایک غم کو ٹال دیتا ہے. خیال شیخ ہر ایک غم کو ٹال دیتا ہے. سکون دل سکون دل کو تمہارا جمال دیتا ہے. سکون دل کو تمہارا جمال دیتا ہے. خیال شیخ ہر ایک غم کو ٹال دیتا ہے. ابھی سے بڑھ کے کرم کی گئی کیا ہوگی. ابھی سے بڑھ کے کرم کی گئی کیا ہوگی. میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دے. ڈوبتا سمندر اچھال دیتا ہے. سکون دل کو تمہارا جمال دیتا ہے. یہ شیخ کے روحانی رسومات کا نتیجہ ہے، ان کی کرم فرمائی ہے، ذرا نوازی ہے. میں اپنے احساسات پیش کر رہا ہوں. کسی کے در سے طلب کی کہاں ضرورت ہے. کسی کے در سے طلب کی کہاں ضرورت ہے. ہمیں تو بھیک بھیجی لا لال دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرزند غوث جیلانی، حضور قائد ملت. کسی کے در سے طلب کی کہاں ضرورت ہے. کسی کے در سے طلب کی کہاں ضرورت ہے. ہمیں تو بھیک بھیجی لال دیتا ہے. ہمیں تو بھیک بھیجی لال دیتا ہے. سکون دل کو تمہارا جمال دیتا ہے. ایک بار اور جم کے درود پاک میں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ، صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاة وسلام علیک یا نبی اللہ. مجھے گفتگو کرنی ہے کچھ اپنے فارغ شدہ بچوں سے، حفاظ سے، علماء سے، قراء سے، اور کچھ آپ سب سے. ابھی آپ نے ایک بہت ہی حسین پرکیف منظر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ بچوں کے سروں پر دستار عالمیت رکھی گئی، حفظ کی دستار رکھی گئی، قرأت کی دستار رکھی گئی. دیکھا
اور ہمارے مفتی صاحب نے اعلان کیا کہ یہ علماء کی لسٹ ہے جن کے سروں پہ دستار رکھی گئی، یہ حفاظ کی لسٹ ہے، یہ قرآن کی لسٹ ہے۔ لیکن بچوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تمہارا کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ دستار کا باندھ دینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ علماء کی فہرست میں آ گئے۔ میں آگے کا نصاب بتانا چاہتا ہوں، کہیں نہیں لکھا ہے کہ جس کے سر پہ دستار باندھ دی جائے وہ عالم ہو گیا۔ لکھا ہے تو میں بتائیے، قرآن میں کوئی آیت ہے، حدیث مبارکہ ہے کہیں کہ جس کے سر پہ دستار بن دی جائے وہ عالم ہو گیا؟ نہیں میرے پیارے، یہ عالم ہونے کی سند نہیں ہے، بلکہ یہ مدرسے نے جو دستار باندھی ہے وہ اس بات کی سند ہے کہ آپ نے جو عالم کا نصاب تھا اس کی تکمیل کی ہے۔ تکلیب نصاب عالمیت، جو آپ نے علم کا عالم بننے کا جو نصاب ہے، جو کتابیں سلیبس میں پڑھائی جاتی ہیں، آپ نے اس کی تکمیل کی ہے، یہ دستار اس کی تھی۔ ابھی آپ عالم ہوئے نہیں ہیں، ہونا ہے، کیونکہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے۔ علماء کا تعارف قرآن نے کیا کیا، کیا کرایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والے ہیں۔ کہاں لکھا ہے دستار باندھنے والے؟ جو سب سے زیادہ رب سے ڈرے وہ عالم۔ ابھی تو آپ کو باقی ہے ڈرنا، اس منزل پر پہنچنا باقی ہے۔ کہیں نہیں لکھا ہے کہ جو دستار باندھ دی جائے آپ عالم ہو گئے۔ آپ اس راہ کے مسافر بن گئے ہیں، منزل تک پہنچنا باقی ہے۔ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ جتنی جلدی اور جس قدر آپ اپنی زندگی میں اتارتے چلے جائیں گے، منزل کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ خشیت الہی دل میں پیدا ہوتی جائے گی، منزل کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور نبی نے یہی فرمایا۔ نبی نے کیا تعارف کرایا علماء کا؟ نبی نے العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل۔ قرآن میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور نبی نے کیا فرمایا؟ العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہے۔ کس چیز میں کی طرح ہے؟ ارے بھائی، نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے، امتی نبی کی طرح کیسے ہو جائے گا؟ بات نبی کی ہے، بات نبی کے قول کی ہے، حدیث کی ہے، تو سمجھنا ہوگا۔ آقا نے فرمایا ہے کہ کی طرح ہے، تو کس چیز میں کی طرح ہے؟ ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ یہ اعجاز ہے امت محمدیہ کے علماء کا۔ کس چیز میں کی طرح؟ اس چیز میں کی طرح ہے کہ جو نبیوں میں ہر نبی کا امتی جو عالم ہے، اس امت کے علماء میں کوئی اعجاز حاصل ہے کہ ہر اس امت کا علماء کسی نہ کسی نبی کے قدم پر سلوک کرتا ہے، کسی نہ کسی نبی کے قدم پر سلوک کرتا ہے۔ نبی کے قدم پر سلوک کرنے کا مطلب یعنی جو اس نبی سے معجزات کی شکل میں ظاہر ہوئے، تو جو عالم اس امت کا، یہ عالم دستار بند کی بات نہیں کرتا، ایک عام شکل بن گئی ہے لوگوں میں، عام شکل بن گئی ہے کہ ولایت الگ چیز ہے، یہ علم الگ چیز ہے۔ سدھارو میرے پیارے، ایک عالم ہو ولی نہ ہو یہ تو ممکن ہے، لیکن ولی ہو عالم نہ ہو یہ ممکن نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ممکن ہے تو اسے ممکن بنا کر دکھاؤ۔ تمہارے سر میں بال نہیں، ذرا مانگ نکال کے دکھاؤ۔ اگر بغیر بال کے تم مانگ نہیں نکال سکتے
تو ایک بغیر علم کے کوئی ولی بھی نہیں ہو سکتا. تو یہاں جو کچھ ذکر ہو رہا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ سب علماء ہیں، علماء، ریل علماء جو ولایت کے مقام پر پہنچے، منزل کے مسافر ہی نہیں منزل تک پہنچے. ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہر اس امت کا ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر سلوک کرتا ہے. تو جو اس نبی سے معجزات ظاہر ہوئے امت محمدیہ کے ان علماء کے زندگی میں کرامات کی شکل میں وہ ظاہر ہوئے. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر سلوک کرتا ہے. وہ منزل ابھی باقی ہے میرے پیارے، تمہارا سفر ختم نہیں ہوا، ابھی تو تم نے راستے کا پتہ جانا ہے. منزل کا پتہ جانا ہے، منزل پر پہنچنا باقی ہے. جو کچھ تم نے پڑھا، نصاب کی تکمیل کی، اسے جتنا اپنی زندگی میں لاتے جاؤ گے سفر تمہارا طے ہوتا جائے گا، منزل کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. اللہ سبحانہ. تم کو پڑھایا نا شرح تہذیب میں، تم نے پڑھا ہوگا نا ایک لفظ ہے ہدایت، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ 2 معنی بیان کیا ہے. ہدایت مطلب اے ارات الطریق، ایک معنی یعنی راستے کا پتہ بتانا، منزل کا پتہ بتانا، ایک ہدایت کا یہ معنی. اور دوسرا معنی اے ایصال المطلوب، مطلوب تک پہنچانا، یہ ہدایت ہے. پڑھا نا شرح تہذیب میں، تو تم نے تو سمجھا دونوں معنی ہوگا، لیکن دونوں میں بڑا لگتا ہے میرے پاس. ہدایت میں تو اے ارات الطریق، اے ایصال المطلوب. تو مدرسے میں تم نے منزل کا پتہ جان لیا، اب کسی ایسے کی صحبت اختیار کرو جو منزل تک پہنچ چکا ہو، تاکہ وہ تمہیں منزل تک پہنچا دے. کیونکہ پتہ جاننے کے بعد بھٹکنے کا امکان ہے. منزل کا پتہ بتا دیا جائے، سفر شروع کر دو تو کہیں کنفیوژن ہو سکتا ہے، ادھر جا سکتے ہو ادھر جا سکتے ہو. لیکن اگر کوئی ایسا تمہارا ساتھی بن جائے جو منزل کا پتہ بھی جانتا ہو، منزل تک پہنچے ہوا بھی ہو، وہ تمہارا ساتھی بن جائے تو بھٹکنے کا امکان. سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ. پیارے، تمہاری منزل تمہارا مقام یہ نہیں ہے، اس سے آگے جانا ہے. جاؤ گے کیسے؟ جیسے جیسے تم نے جو کتابوں میں پڑھا، مشکات میں پڑھا، جلالین میں پڑھا، بخاری میں پڑھا، مسلم میں پڑھا، ہدایہ میں پڑھا، ان سب کتابوں میں پڑھا، شرح تہذیب میں پڑھا، بیضاوی میں پڑھا، مدارک میں پڑھا، نسائی میں پڑھا، جو کچھ تم نے پڑھا اس پڑھے ہوئے کو اپنی عملی زندگی میں پریکٹیکل لانے کی کوشش کرو، تمہارا سفر آسان ہوتا جائے گا، تم منزل کے قریب ہوتے چلے جاؤ. یہ جو کہتے ہیں نا علماء بڑے جھگڑتے ہیں، لڑ رہے ہیں آج کل اسٹیجوں پہ تو روز جھگڑا ہو رہا ہے نا. سنبھالو اپنی زبان کو، علماء نہیں لڑتے، علماء نہیں لڑتے. جو لڑتے ہوئے دکھتے ہیں وہ سب راہ کے مسافر ہیں، منزل کو پہنچے نہیں اس لیے لڑ رہے ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو پہنچ چکے ہیں دیکھو آرام کر رہے ہیں. حضرت خواجہ خانہ شاہ آرام کر رہے ہیں، مخدوم سمنا، محبوب الہی، نصیر الدین روشن چراغ. کبھی ان میں جنگ دیکھی ہے؟ علماء نہیں لڑتے، ہاں اس راہ کے مسافر لڑ جاتے ہیں. جب لڑتا ہوا دیکھو تو سمجھ لینا ابھی منزل پر نہیں پہنچے ہیں، اس لیے لڑ رہے ہیں. علماء نہیں لڑتے میرے پیارے، علماء نہیں لڑتے. وہ تو بھٹکے ہوئی انسانیت کو منزل کا پتہ اور منزل تک پہنچانے کے لیے رہتے ہیں. ان کا تو ایک ہی کام ہے کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو اس منزل تک پہنچایا جائے. وہ لڑتے نہیں ہیں، وہ تو دینے والے ہیں یار. دینے والوں نے کبھی جنگ دیکھی ہے کیا؟ ارے تم ملا شریف کراؤ، شیرنی تم تقسیم کرنے کے لیے 4 آدمی کو 4 جگہ کھڑا کر دو، لینے والوں کی بھیڑ آئے گی. کبھی تم نے بانٹنے والوں کو آپس میں لڑتے دیکھا ہے کیا؟ آج جو لینے آئے ہیں وہ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ لوگ تو دینے والے ہیں، آج بھی اپنی بارگاہوں سے دے رہے ہیں. ان سے لینے والے جو جاتے ہیں وہ آپس میں دھکا مکی کرتے ہیں.
یہ تو کہتے ہیں آ جاؤ بھائی تھوڑا رک کے آ جاؤ, تمہارا بھی حصہ ہے, اطمینان سے آ جاؤ, تم کو بھی ملے گا. تم جب نہیں آئے تھے گھر سے پکارا تھا, دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ ارے جب یہاں آ گئے ہو میری چوکھٹ پہ تو میں نے بلایا ہوگا تبھی تو آئے ہو. تمہیں بےچینی کیا ہے؟ تو یہ دینے والے ہوتے ہیں, یہ جو علماء ہے اس امت کے وہ دینے والے ہوتے ہیں. دینے والے لڑتے نہیں, وہ تو دیتے. آپ سمجھئے؟ تو میرے پیارے ابھی آپ ہمارا کام باقی ہے. میرے پیارے میرے عزیز بچوں, یہی ٹھہر مت جانا, یہی رک مت جانا, اسے اپنی منزل مت سمجھ لینا. تمہاری منزل ابھی آگے ہے. جو کچھ پڑھا ہے اسے ذہن سے قلب میں اتارو, قلب سے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو, تاکہ تم بھی اس حقیقی منزل کی طرف تم بھی مسافر بن کر اپنی منزل تک پہنچ سکو. اس کی کوشش شروع کرو. جو کچھ پڑھا ہے اسے عملی زندگی میں لاؤ. یہ ایک پارٹ میرا ختم ہو. اب میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس حوالے سے آپ سے گفتگو کروں. سبحان اللہ. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. آج دنیا کا انسان الگ الگ خیالات اپنی کامیابی کے اپنے ذہن و فکر میں بسائے ہوا ہے نا. میں یہ بن جاؤں تو کامیاب, میں یہ بن جاؤں تو کامیاب, میں یہ بن جاؤں تو کامیاب. عجیب عجیب اسٹینڈرڈ, عجیب عجیب کرائٹیریا کامیابی کا ہر شخص نے اپنے ذہن میں بنا رکھا. اور آپ صاحب دنیا میں تو عجیب ہے, بڑی ترقی کر لی انسان نے آج کے. پاک کامیاب کیا ہوگا, فضاؤں میں ہوائی جہاز پرواز کروا دیا. اچھا یہ کامیابی انسان کی؟ مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ اس میں انسان کہاں کامیاب ہوا بھائی. کامیاب تو وہ لوہے کا ٹکڑا ہوا جو زمین پہ پڑا ہوا تھا وہ آسمان میں اڑ رہا. انسان تو وہیں کھڑا. ارے کامیاب ہو گیا, کیا کامیابی کا معیار ہے؟ کہتے ہیں انسان نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. کیا کر لیا صاحب؟ کہا صاحب اس نے چاند کے کمندے ڈال دیے, اپولو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ راکٹس بھیج دیے. ارے بھائی تم نے وہاں بھیج دیا, روشنی کے قریب تم نے راکٹ بھیج دیا, تم خود تو روشنی سے دور ہو گئے, تم کہاں کامیاب ہوئے؟ کیا کامیابی کا معیار ہے؟ ارے انسان کامیاب ہوتا, ہوائی جہاز آسمان میں اڑنے لگا, میں کہوں گا لوہے نے کامیابی حاصل کی. یہ جو پڑا ہوا تھا کسی خاطر میں نہیں تھا, وہ مائنس میں پڑا ہوا تھا ٹکڑوں کی شکل میں, اسے انسان نے پگھلایا, بنایا, ہوا میں پرواز میں اڑایا, تو کامیاب تو وہ لوہا ہوا نا, بلندیوں پہ چلا گیا. انسان تو وہیں کھڑا ہے. انسان کی کامیابی ہوائی جہاز بنانے میں نہیں ہے. انسان کی کامیابی ایٹمک انرجی کے تلاش کرنے میں نہیں ہے. یہ سب خارج کی چیز ہے, یہ سب میٹلزم ہے. میٹل کی ترقی سے انسان کیسے ترقی پاتا ہے؟ ارے انسان کی ترقی تو انسانیت کی ترقی میں ہے. اگر انسانیت ترقی کرے تو انسان ترقی میں ہے. اگر آج کے انسان کا اخلاق وسیع ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں انسان نے ترقی کی ہے. اگر انسان کا کردار اچھا ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں انسان نے ترقی کی ہے. اگر انسان ایک ایٹم بم بنا کے لاکھوں انسانوں کو ایک لمحے میں مار دینے کی تڑپ اپنے اندر نہ رکھتا, بلکہ ایک ایسا بم بناتا جس کے مارنے سے ہزاروں لاکھوں کینسر کے مریض ٹھیک ہو جائے, اس سوچ کا انسان اگر آج ہوتا تو ہم کہتے ہیں انسانیت نے ترقی کی ہے. تو ہم کہتے ہیں انسانیت نے ترقی کی ہے. لیکن میرے پیارے انسان نے ترقی نہیں کی. اسی طرح سے آپ نے بھی کامیابی کا الگ الگ کرائٹیریا بنا رکھا ہے. ہم لیکچرر ہیں, پروفیسر ہو جائے تو کامیاب ہے. ہم ڈاکٹر ہیں, کسی ہاسپٹل کے سی ایم او ہو جائے تو کامیاب ہے. کسی بڑے ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ہو جائے تو کامیاب ہے. ہم منسٹر ہو جائے تو کامیاب ہے. ہر شخص نے اپنی اپنی کامیابی کا ایک اسٹیٹس, ایک کرائٹیریا, ایک ماحول بنا رکھا ہے کہ ہمیں یہ حاصل ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں. لیکن سنو میرے پیارے, تمہاری سوچ سے کامیابی تمہیں نہیں ملے گی. وہ رب جو کریٹر ہول آف دی ورلڈ ہے, وہ جو سنسار کا رچیتا ہے, وہ جو رب السماوات والارض ہے, وہ جو خالق کائنات ہے, جس نے ہم سب کی تخلیق فرمائی,
وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قسم ہے زمانے کی، سارے کا سارا انسان گھاٹے میں ہے، فائدے میں وہ ہے جو ایمان لایا، جس نے اچھے عمل کیے. جھٹک دو اپنے ذہن سے اس خیال کو کہ دنیا کی اس مادی کامیابی سے تم کامیاب ہوئے. تمہاری کامیابی ایمان لانے پر ہے، تمہاری کامیابی اچھے عمل کرنے پر ہے. میرے پیارے اس پر زور دو. اب دیکھیے، ایمان تو آپ رب کے فضل سے آپ کو مل گیا، ایک پارٹ تو آپ کا ہے آپ کے پاس، ہے نا؟ اس لیے کہ آپ مسلمان ہو، اس میں آپ کی کوئی محنت نہیں ہے کیا؟ ہے کیا؟ یہ تو رب کا فضل ہے. اس نے آپ کو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، آپ مسلمان ہو گئے. کہیں اور ڈال دیتا کسی گود میں تو آپ وہ ہو جاتے. تو مسلمان بنے رب کے فضل سے، تو یہ پارٹ تو ہے، آپ ایمان والے ہو گئے. اب آپ کو عمل والے بننا ہے. کیا بننا ہے؟ عمل والے بننا ہے. آج جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے دنیا میں نا، جو دیکھ رہے ہو آپ اپنی تنزلی کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. 57 ملک ہونے کے باوجود کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی جغرافی میں. نہ ان کی آواز کی کوئی ویلیو ہے، نہ ان کی ذات کی کوئی ویلیو ہے، نہ ان کے اسٹیٹس کی کوئی ویلیو ہے. کوئی کچھ نہیں سمجھتا. وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ صرف مسلمان ہے. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں دھیان سے سننا، وہ صرف مسلمان ہے، مومن نہیں ہے. اگر مومن ہوتے میرے پیارے تو 313 تو ہزاروں کے مقابلے میں کھڑے تھے بھائی. پورا روم، پورا یورپ، پورا ایران 313 کو دیکھ رہا تھا، حیرت بھری نظروں سے دیکھتا رہا. اور فتح و نصرت جب ان کے ہاتھوں میں آئی تو ششدر رہ گیا. یہ بھوکے روزے کی حالت میں، افطار کا ٹھکانہ نہیں، سحری کا ٹھکانہ نہیں. 313 ہے، لڑنے کے لیے ہاتھوں میں کچھ نہیں، پھر بھی ہزاروں کے مقابلے میں جو سکم شہر ہے وہ یہاں آئے، وہ شکست کھا گئے. یہ بھوکی نظر آنے والی قوم غالب پا گئی، غلبہ پا گئی. حیرت سے دیکھا تھا. کیوں میرے پیارے؟ وہ صرف مسلمان نہیں تھے، مومن تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی بات کو ہمارے اور تمہارے ہم سب کے رب نے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ. یہ صرف مسلمان ہونے سے کام نہیں چلے گا. ایمان والے ہو تو ایمان والے بن جاؤ. کیسے بنو گے؟ ایمان والے رب کے فضل سے ہوئے. اب جو ایمان کے تقاضے ہیں اسے پورا کر کے ایمان والے بن جاؤ. اس میں تمہاری کامیابی. جو لوگ مومن تھے میرے پیارے، تاریخ تمہارے سامنے، صحابہ کی بڑی عظمتیں ہیں، ان کے زمانے کو جو عظمتیں ہیں، ان کو جو عظمتیں ہیں، وہ تو کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے میں وہاں سے مثال نہیں لیتا ہوں، میں بہت جدید مثال لیتا ہوں. آؤ دیکھو، مومن جو ہو جاتا ہے اس کی کیا شان ہے. یاد کرو، آج بھی اتہاس میں، ہسٹری میں جتنے مارکر ہوئے، جتنے حیرت زدہ کر دینے والے معاملات ہوئے ہیں، وہ سب تمہاری داستانوں سے بھرے ہوئے ہیں، جس پہ آج بھی دنیا حیرت زدہ ہے، حیرت زدہ ہے. یاد کرو اسپین کی تاریخ کو میرے پیارے. اسپین کرسچن کنٹری تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا. اسلام کیسے آیا وہاں پہ میرے پیارے؟ معلوم تمہیں؟ اسلام لایا گیا اس انداز پہ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں پڑی تھیں، انہیں قیدی بنا کے لایا گیا تھا. اور اسپین کیوں لے جایا گیا؟ اس لیے لے جایا گیا کہ مسلمانوں کا اتنا خوف لوگوں کے دلوں میں ہو گیا تھا کہ ان کا ایک بھائی بھی اگر قید کر لیا جائے تو کوئی مسلمان چین سے بیٹھتا نہیں، کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا. اس لیے اتنی دور رکھو کہ چاہ کر بھی وہ اسے آزاد نہ کر سکے. اور یورپ کی زمین پر اسپین سب سے کنارے. یہ سوچ کر 500 مسلمانوں کو قیدی بنا کر اسپین میں لایا گیا. وہ صرف مسلمان نہیں تھے، مومن تھے. اور مومن کی شان دیکھو میرے پاس. جب اسپین کی سرزمین پر انہوں نے قدم رکھا، مومن تھے نا. دیکھو نصرت الہی کو دیکھو، اللہ اکبر. قدم رکھا، پورے اسپین میں شور ہو گیا کہ مسلمان قیدی بنا کر لائے گئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی ہیں.
اور ان کو لے طویل سفر کے بعد اسپین کی جیل میں لایا جا رہا ہے. سارے کا سارا اسپین ان قیدی مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے شاہراہوں پر ٹوٹ پڑا. لوگوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو حیرت سے دیکھنے آئے ہیں, لیکن میں کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں. یہ دیکھنے نہیں آئے تھے, جو مومن تھے, نئی زمین تھی, اجنبی جگہ تھی, اسے مسلمانوں کا وطن بننا تھا, وہ سب ان مسلمانوں کا استقبال کرنے آئے تھے. مومنوں کی شان ہی یہی ہوتی ہے, جس زمین پر اتر جائے وہ تنہا نہیں ہوتے. 20 سے ان قیدیوں کو لے جایا جا رہا ہے, 2 صف بنا کے پورا اسپین کھڑا ہے, اور جب وہ چل رہے ہیں تو انداز میں وہی قلندرانہ شان ہے, وہی بے نیازی ہے, نہ پیشانی پہ کوئی سلوٹ ہے, نہ چہرے پہ کوئی پریشانی ہے, وہی مسکراہٹ ہے, وہی مستانہ چال ہے, ہاتھوں میں ہتکڑی ہے, پیروں میں بیڑی ہے. اللہ اکبر کا ذکر کرتے جا رہے ہیں, اسپین کی شاہراہوں سے گزرتے جا رہے ہیں. اسپین کے لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اجنبی لوگ اجنبی ملک میں غیار دیر میں آئے ہیں, لیکن تفکرات پہ کوئی آثار نہیں ہے. اس لیے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ مومن تھے, جہاں تھے وہاں کا خدا بھی ان کا وہی تھا, جہاں ہے وہاں کا خدا بھی وہی تھا. جہاں رکھے رب, جس حال میں رکھے رب, ہم خوش ہیں. رب کی رضا میں راضی رہنے والے ہی کو تو مومن کہتے ہیں. اس لیے وہ مطمئن تھے, پرسکون تھے, چہرے پہ بشاشت تھی, تھکان کوئی آثار نہ تھے. وہ چلے جا رہے ہیں, جیل میں ڈالے گئے. تو جیلر نے پوچھا, ان کی اس حالت کو دیکھ کر, ان کی اس شاہانہ اور قلندرانہ شان کو دیکھ کر, انہیں تو کوئی خوف بھی نہیں ہے, کوئی اضمحلال بھی نہیں ہے, کوئی بے چینی بھی نہیں ہے, کوئی تھکان بھی نہیں ہے, کس قسم کے لوگ ہیں یہ؟ پھر انہوں نے ظاہر ہمدردی پوچھا کہ آپ میرے جیل میں تشریف لائے ہیں, کیا آپ کی کوئی ضرورت ہے تو مجھ سے بتائیں, میں پوری کر دوں. انہوں نے کہا مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میری اس وقت کی صرف ایک ہی ضرورت ہے کہ ہم سب پریئر کرنا چاہتے ہیں, عبادت کرنا چاہتے ہیں, نماز پڑھنا چاہتے ہیں. آپ اس کے لیے وضو کرتے ہیں, ہم وضو کے لیے پانی کا انتظام کر دیجیے. جیلر حیرت میں, کتنا لمبا سفر ہے, انہیں روٹی چاہیے تھی, انہیں پینے کے لیے پانی چاہیے تھا, انہیں آرام کرنے کی جگہ چاہیے تھی. یہ مطالبہ یہ نہیں کر رہے, مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم پریئر کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہے تاکہ ہم وضو کریں. وہ حیرت زدہ دیکھتا رہا, گیا پانی کا انتظام کیا اور کھڑے ہو کے غور سے دیکھتا رہا. پانی آیا, سب نے ہاتھ منہ دھویا. اسے نہیں معلوم کہ وضو کسے کہتے ہیں, اسے نہیں معلوم کہ نماز کیا ہے. وہ تو دیکھ رہا تھا, ہاتھ پیر دھویا, منہ دھویا, کلی کیا, اور اس کے بعد ایک شخص صف لگ گئی, ایک شخص آگے کھڑا ہو گیا. آگے کھڑا ہوا حیرت سے دیکھتا رہا. اس نے کہا اللہ اکبر, سب نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ اکبر. وہ رکوع میں گیا, سب رکوع میں چلے گیا, وہ سجدے میں چلے گئے. وہ جیلر حیرت سے دیکھ رہا, ارے اتنی تو ڈسپلن ہماری فوج میں نہیں ہے جتنا ان قیدیوں کی صف میں ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اتنا تو ہماری فوج میں ڈسپلن نہیں ہے کہ کمانڈر ہاتھ اٹھائے تو یہ غلط سب ہاتھ اٹھا دے, کمانڈر جھک جائے تو سب جھک جائیں, کمانڈر سجدے میں ہو تو سب سجدے میں گر جائیں. اتنا ڈسپلن تو کھا پی کر توانا سپاہیوں میں ہمارے نہیں ہے, جو ان بھوکے پیاسے قیدیوں میں ہے کہ کمانڈر کھڑا ہو کے ہاتھ اٹھاتا ہے تو سب بڑا امپریس ہوا, بڑا متاثر ہوا. نماز ختم ہو گئی. پوچھا یہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ کہا ہماری یہ ایک مخصوص پریئر ہے, ہم لوگ وہ کر رہے تھے. کہا آپ کو بھوک کی شدت نہیں لگی, پیاس نے نہیں ستایا آپ کو, تھکان نے پریشان نہیں کیا, آپ پریئر کرنے کھڑے ہو گئے؟ کہا اسی کا تو علاج کر رہے تھے. پیاس بڑی شدت کی تھی, بھوک نے پریشان کر رکھا تھا, اجنبیت پریشان کر رہی تھی, غیار دیر میں تھے, یہ سب خیال ہمیں جھنجھوڑ رہے تھے. بس ہم اس رب کے سامنے کھڑے ہو گئے شکر ادا کرنے کے لیے, مولا یہ زمین ہماری تو نہیں ہے لیکن تیری ضرور ہے, جب تیری ہے تو ہم یہاں بھی تیری کبریائی بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر کی صدا یہاں بھی بلند کرتے ہیں. اللہ سبحان اللہ. حیرت زدہ رہ گیا. اس نے کہا اچھا یہ پریئر بھوک مٹا دیتی ہے؟ ہاں مٹا دیتی ہے. پیاس مٹا دیتی ہے. کہا بڑی لذت؟ ہاں بہت لذت آتی ہے, ہم سب بھول جاتے ہیں. کہا کیا اس کا مزہ ہمیں بھی مل پائے گا؟ ہاں وائی ناٹ, کیوں نہیں مل پائے گا, کیسے ملے گا؟ کہا ہمارے پروٹوکول, ہماری ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہے, تمہیں اسے فالو کرنا پڑے گا. اگر تم اس عمل سے مزہ لینا چاہتے, جو تم نے دیکھا ہے, جو میں نے کیا ہے,
تو اس کا ایک پروٹوکول ہے, اس کو فلفل کرنا پڑے گا, تب تم مزہ لو گے. لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ بیٹھ جاؤ, وضو کر لو, پہلے نہا لو, پاک ہو جاؤ. تم تو پاک ہی نہیں رہتے, پاک ہو جاؤ, وضو کر لو, بیٹھ جاؤ, میں جو کہتا ہوں اسے صدق دل سے قبول کر لو, پھر آ جاؤ ہماری سب میں, تمہیں بھی مزہ آئے گا. کہنا اچھا مزہ آئے گا, ایسے ہی آئے گا, ہاں ایسے ہی آئے گا. وہ کیا نہا کر آیا, کہا میں آ گیا ہوں. کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. پھر انہوں نے کلمہ پڑھا, پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا یہ کلمہ آپ نے پڑھایا, میں جانتا نہیں کہ کیا پڑھایا. اس نے کہا میں بتاتا ہوں تمہیں. کہا رکیے بتائیے نہیں, لیکن جو بھی پڑھایا آپ نے, میں نے جو کہا وہ آپ نے جو کہا وہ میں نے پڑھ لیا, لیکن جو کچھ پڑھایا آپ نے ایک عجیب سی اندر بے چینی پیدا ہو گئی. واہ 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 واہ, ایک بے چینی پیدا ہو گئی. ایک بار بے چینی پیدا ہوئی, پھر محبت پیدا ہو گئی. کہا پڑھایا کیا آپ نے؟ ہم نے کہا ہم نے کلمے میں صرف یہ بتایا کہ اس رب کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہی معبود ہے محمد رسول اللہ, جو میسنجر آف اللہ ہے, وہ پروفٹ ہے, ہمارے پیارے آقا ہیں صلی اللہ تعالی وسلم, جنہوں نے ہمیں یہ بتایا, ہم نے ان کا نام لیا. کہا جب وہ نام لیا تو بڑی محبت پیدا ہوئی. کہا بس تم ساحل کے قریب آ گئے ہو, پھر آ جاؤ, ابھی نماز کا وقت ہونا, کھڑے ہو جانا ہمارے ساتھ, میں تم کو اپنے رب کے ذمے چھوڑتا ہوں, تمہارے نصیب میں جو لذتیں ہیں تمہیں مل کر رہیں گی. وہ صرف دل سے کھڑا ہو گیا, اس کو ایک انٹرسٹ آیا تھا, انٹرسٹ آیا, کھڑا ہو گیا, پوری انہماک کے ساتھ کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کر جو کچھ وہ پڑھتے رہے وہ سنتا رہا, سمجھ میں نہیں آتا, لیکن وہ تو تھا کہ اس میں مزہ آتا ہے, اس میں تھکان دور ہوتی ہے, اس میں لذتیں ملتی ہیں, اس میں کیفیت آتی ہے. اس امید پر, اس چاہت میں, اس جذبے کے ساتھ وہ نماز کی حالت میں کھڑا رہا. میرے پیارے, جب نماز سے فارغ ہوا, پوچھا لوگوں نے تم نے کیسا محسوس کیا؟ کہا جس رب کا تم نے ذکر کیا ہے, میں بھی اس رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری زندگی میں اس سے زیادہ پرسکون وقت کوئی اور نہیں گزرا جب میں نماز میں تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور قائد ملت, حضور صاحب سجادہ, جلسہ دستار بندی, دارالعلوم خواجہ دانا سورت. میرے پیارے, میں کہنا یہ چاہتا ہوں, ایک غیر جو بھی اس کی باریکیوں کو نہیں سمجھتا, جو اس کے معنی مطالب کو نہیں جانتا, جو فرضیت و احکام فرائض و فرائض کو نہیں جانتا, واجبات کو نہیں جانتا, وہ اس چاہت میں مجھے اس میں لذت آئے گی, مجھے اس میں مزہ آئے گا, مجھے اس میں کیف آئے گی, مجھے اس میں سرور آئے گا, اس امید پر, اس تمنا میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے تو کہے کہ زندگی مجھے اتنا کبھی سکون نہیں ملا. میرے پیارے, تم تو نماز کی فرضیت سے بھی واقف ہو, نماز کی افادیت سے بھی واقف ہو, اس کی لذتوں سے بھی آشنا ہو. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تمہارے نبی نے فرمایا تھا نا, نماز دلوں کا قرار ہے. حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جب ایک عاشق رب کے عشق میں اس قدر تپ جاتا ہے کہ اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اس عشق کی تپش سے کہیں ہمارا وجود جل کر راکھ نہ ہو جائے, تو اس سے بچنے کے لیے صرف واحد ایک نماز ہے کہ جب عاشق نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس عشق کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے, عشق کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. میرے پیارے, تمہیں تو یہ پتا ہے کہ تم کبھی بھی یہ تمنا لے کر کھڑے ہوتے نماز میں کہ نماز لذت دیتی ہے, نماز طمانینت قلب عطا کرتی ہے, نماز کیف و سرور عطا کرتی ہے, اللہ کے ذکر سے دل میں طمانینت پیدا ہوتی ہے, کیف پیدا ہوتی ہے. یہ جذبات تمہارے اندر کیوں نہیں پڑتے؟ ایک بار پیدا کر کے تو دیکھ لو, پیدا کر کے تو دیکھو. میرے پیارے, پھر تم نماز سے کبھی دور نہیں, نماز کے انتظار میں وقت گزارو. سبحان اللہ. اس لیے کہ اب صرف مسلمان بننے سے کام نہیں چلے گا, میرے مومن بننا ہوگا, مومن بننا ہوگا. اور مومن بننے کے لیے جو ایمان کے تقاضے ہیں, جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ جو اس کا مطالبہ ہے, ایک مسلمان ہونے کے بعد جو تم پر ذمہ داریاں آتی ہیں ان کو فلفل کرنا ہوگا, ان کو پورا کرنا ہوگا, تبھی تم مومن ہو سکتے ہو. میرے پیارے, یہ بھول جاؤ, یہ ذہن سے نکال دو کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے میرے پیارے. جو ایسا کہتا ہے اس کو بھی اللہ ہدایت دے.
آمین آمین اسے میں کہتا ہوں ایسے لوگوں سے دور ہو. آمین. بہت خوب ماشاء اللہ. عمل کے بغیر کچھ نہیں ہوتا میرے پیارے. بہت خوب. یہ جو بات آتی ہے نا یہ سب سینہ بسینہ، تو ہر شخص کہہ دے میرا دل ہے مدینہ، تو پھر ہم کیوں جائیں مدینہ؟ واہ واہ واہ. تو یہ کوئی لاجک، یہ سینہ بسینہ کیا ہوتا ہے؟ سینہ بسینہ کیا؟ زمین ہے ہی نہیں، چھت بنانے جا رہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. واہ 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 واہ. ارے زمین تو تیار کرو پھر سینہ بسینے کا فائدہ آئے گا بھائی. واہ واہ. زمین ہے ہی نہیں، بنیاد ہے ہی نہیں، دیوار اور چھت کی بات کر رہے ہو. زندہ باد کہ ہم زندہ کو ایک باد. عدد چھت کسی نے دے دیا، ہم کو ایک عدد دیوار کسی نے دے دی. ارے دی تو رکھی کہاں، زمین تو ہے نہیں. واہ واہ واہ. اس سینہ بسینہ کا فیضان جو ہے نا، زمین اور بنیاد جب مضبوط ہوتی ہے اس پر ملتی ہے. واہ. یہ اوپر کی چیز ہے، یہ نیچے کی چیز نہیں ہے. وہ زمین تو تمہیں تلاش کرنی پڑے گی، بہت خوب. وہ زمین تو تمہیں بنانا پڑے گا. میرے پیارے یہ بات بالکل غلط ہے. اگر یہی سینہ بسینہ تھا میرے پیارے تو ذرا غوث اعظم کی زندگی دیکھو. لوگ آ کے دنیا میں کسب کر کے محنت کر کے اوراد و وظائف ریاضت و مجاہدات کی زندگی گزارنے کے بعد قرب الہی حاصل کرتے ہیں، ولایت کے مقام پر پہنچتے ہیں. لیکن غوث اعظم وہ ذات کا نام ہے جو ولایت لے کر پیدا ہوئی. واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولایت لے کر پیدا ہوئے اور ان کی ولایت بچپنے میں چھپی نہیں رہی میرے پیارے. بے شک. اللہ نے اسے ظاہر بھی فرما دیا. یہ میرا بندہ ولایت لے کے دنیا میں جا رہا ہے، لوگوں جان لو، واہ واہ. ظاہر لو. اسی غوث اعظم کو جب آپ کی عمر 4 سال 4 مہینے کی ہوئی، اب بتائیے جو ولایت لے کر پیدا ہوا ہو سب کچھ تو اس کو وہیں سے ملا ہے. یا تو سینہ بسینہ والا جو معاملہ لے لے پھر مدرسے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بات ہے کیا بات ہے. واہ 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 واہ. بولو نا میرے پیارے. واہ واہ واہ. غوث اعظم کے بارے میں سنا ہے نا؟ غوث اعظم کو فرماتے ہیں غوث اعظم کی ذات وہ ذات ہے، جتنے واقعات ہیں غوث اعظم کے وہ سب روایتوں میں ہیں اور سند کے ساتھ ہیں. واہ 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 واہ. بلا سند کوئی روایت نہیں حق ہے ہے. حق ہے. یہ کب کہا، کس نے سنا، پھر اس سے کس نے سنا، پھر اس نے کس سے سنا، پھر اس نے کس کتاب میں لکھا، تو اس کا ماخذ کیا ہے؟ پوری روایت کے ساتھ غوث اعظم کے ہر واقعات محفوظ ہیں. حق ہے حق ہے. واہ یہ واہ 64 پیجی کتابوں کے واقعات نہیں، ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. غوث اعظم کے واقعات ہیں. غوث اعظم کا بچپنا ہے. پہلی بار مکتب کے لیے گھر سے نکلے. کب نکلے؟ پہلی بار. تو غوث اعظم خود فرماتے ہیں، بعد میں فرمایا غوث اعظم نے، ظاہر 4 سال 4 مہینے کی عمر میں تو نہیں فرمائیں گے، بعد میں فرمایا کہ جب میں پہلی بار گھر سے باہر نکلا تھا، میری والدہ نے مکتب جانے کے لیے جیلان میں مجھے بھیجا. میں گھر سے باہر نکلا تو میرے ساتھ 4 لوگ ہو گئے اور 4 لوگ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور مدرسے تک گئے میرے ساتھ. اور مدرسے میں جانے کے بعد صحن مدرسہ میں کھڑے ہو کے آواز لگائی کہ اے لوگو، رات جگہ دے دو اللہ کے ولی کے لیے. تو جب غوث اعظم گھر سے نکلتے تھے وہ 4 لوگ ساتھ ہو جاتے تھے، غوث اعظم کو مدرسے تک لے جاتے تھے، یہ آواز دیتے تھے، لوگ جگہ دے دیتے تھے، آپ بیٹھ کر وہاں تعلیم علم حاصل کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے. غوث اعظم نے فرمایا کہ اس وقت تو میں نہیں جان سکا کہ یہ اجنبی کون لوگ تھے، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا یہ کوئی اور نہیں، ابدال تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابدال ساتھ میں جاتے تھے، وہی بچپن ہے غوث اعظم. غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مکتب میں پڑھ رہا تھا اور میرے مکتب کی جو دیوار تھی، دیوار کے اس پار کھیت تھا. میں دیوار کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کیا کہ ایک کسان بیل اور ہل سے کھیت جوت رہا ہے. مجھے اس کا یہ عمل پہلی بار دیکھا تو عجیب حیرت میں پڑا کہ کیا کر رہا ہے. تو میں دیوار کھود کے کھیت میں گیا اور میں اس کسان کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اس کا ہل پکڑ لیا. جیسے ہی میں نے ہل پکڑا، بیل دونوں رک گئے اور بیل رک کر سر گھما کر میری طرف مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے عبد القادر، تم جو یہ کر رہے ہو تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو. اور فصیح زبان میں وہ بیل بولا، فصیح عربی زبان میں بیل نے غوث اعظم کو مخاطب ہو کر یہ کہا کہ اے عبد القادر، تم جو یہ کر رہے ہو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو.
غوث اعظم کہتے ہیں میں ڈر گیا اور میں رک گیا. تو میرے پیارے غوث اعظم بچپنے میں ایک بیل کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, بیل گھوم کر دیکھے اور فصیح زبان میں عربی بولنے لگے. واہ واہ واہ, عربی بولنے لگے. تو میرے پیارے یہ بات غلط ذہن سے نکال دو, بغیر علم کے ولایت کا کوئی تصور نہیں ہے. حق ہے, بے شک بے شک, لازمی چیز ہے یہ. حق ہے حضور. واہ یہ واہ, جتنے بھی اللہ کے ولی اولیاء کرام ہیں یہ سب علماء ہیں. کیا ہیں؟ یہ سب علماء ہیں. یہ علماء وہ ہیں جو منزل کا پتہ بھی جانتے ہیں اور منزل تک پہنچے ہوئے بھی ہیں, اس لیے یہ ولی ہیں. تو میرے پیارے میں عرض کر رہا تھا ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے. عمل کی بھی ضرورت ہے. بغیر عمل کے تم اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال لو. عمل پیدا کرو, اخلاص پیدا کرو, محبت پیدا کرو, اخوت پیدا کرو. احکام و فرائض, احکام جو فرائض و واجبات کے ہیں اس کی تکمیل کرو میرے پیارے, کامیاب ہو گئے. ورنہ یوں ہی دنیا تمہیں اپنے ٹھوکروں پہ رکھے گی. یہ بات غلط ہے. سینہ بسینہ اور عمل الگ چیز ہے, طریقت الگ چیز ہے, شریعت الگ چیز. نو نو نو, شریعت اور طریقت الگ چیز نہیں ہے. تمثیلاً سمجھو شریعت سر کا بال ہے اور طریقت اس کی مانگ ہے. بلا تمثیل سمجھو میرے پیارے. اس لیے علم حاصل کرو, دینی معلومات حاصل کرو. ذرا دیکھو مومنوں کی شان دیکھو میرے پیارے. مسلمان تھے, مومن بنے, اور مومن ہو گئے تو دیکھو ذرا, مومن ہو گئے تو دیکھو. اسی بدر کا مقام ہے, سارے لوگ کھڑے ہیں, رمضان کا دن ہے تو روزے سے ہیں, اور ادھر کون ہے؟ سکم شہر لوگ کھڑے ہیں, ہانڈیاں چڑھی ہوئی ہیں, پتیلے چڑھ رہے ہیں, بریانی ہے, رقص و سرور کی محفلیں ہیں, بدماشیاں ہو رہی ہیں وہاں, ہاتھ میں نیزے ہیں, برچے ہیں, سب کچھ ہے ان کے پاس لڑنے کے لیے. اسی اثنا میں جب جنگ بالکل آمنے سامنے آ گئی تو ایک صحابی بڑی معصومیت سے آئے آقا کے پاس, کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو دشمن آئے ہیں ہمیں ہلاک کرنے کے لیے, یہ تو شکم سیر بھی ہیں, ان کے پاس کھانے کو بھی ہے, لڑنے کے لیے سامان ہے, اور ہمارے پاس تو یا رسول اللہ ڈنڈا بھی نہیں ہے, ان سے ہم جنگ کیسے کریں گے؟ اس انداز میں کہا ہوگا کہ آقا مسکرا پڑے. اب تصور کیجیے جب آقا مسکرائے ہوں گے تو ان صحابی کا کیا عالم ہوا ہوگا. آقا مسکرا پڑے, اچھا تمہارے پاس لڑنے کو کچھ نہیں؟ ہاں یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں. تو کہا جنگ کیسے کرو؟ جنگ تو کروں گا یا رسول اللہ. ہاں لڑنے کو کچھ نہیں. کہا اچھا جنگ کرو گے؟ کہا ٹھیک ہے. پھر ایک کھجور کا درخت تھا, آقا نے اپنے دست رحمت کو بڑھایا, ایک کھجور کی شاخ توڑی اور کہا لو جاؤ اس سے جنگ کرو, جاؤ اس سے جنگ کرو. وہ صحابی تھے, آج کے وہ نہیں تھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ ہوتے تو وہاں بھی کوشچن مارک لگاتے ہیں کہ تلوار کے مقابلے میں کھجور کی نمشاخ یا رسول اللہ. مزاج ہی ایسا ہے تو وہاں پہ نہیں کر بیٹھتے. واہ 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 واہ, لیکن صحابی تھے, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کیا دے رہے ہیں, کیا بات ہے, کیا بات. انہوں نے تو بس یہ دیکھا کہ کون دے رہا ہے. دینے والا تو میرے جان و دل کا مالک ہے. دینے والا تو وہ ہے جس کی جگہوں پہ متاع زندگی قربان کر دی جائے, 1000 بار زندہ کرے رب کو, 1000 بار قربان کر دی جائے, اس کی اپنی زندگی کو اس کے قدموں میں فنا کر دیا جائے. یہ وہ ہے جس کے ہاتھوں سے کوثر کا جام ملے گا. یہ وہ ہے جو شافع محشر ہے, جس کے عوض میں صدقے میں ہماری نجات ملے گی, مغفرت ملے گی. وہ جانتے تھے, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کیا دے رہے ہیں, وہ تو بس یہ دے رہے ہیں کون دے رہا ہے. لیپ تک وہ کھجور کی نمشاخ میدان کارزار میں اتر پڑے, جنگ کے میدان میں اترے. اب آپ سوچئے کھجور کی ہری نمشاخ ان کے ہاتھوں میں, یہ دیکھ کر ایک کافر قریش نے کہا کہ یہ لقمہ تو بڑا آسان ہے, ایک ہی بار میں کھجور کی شاخ بھی جائے گی, گردن بھی جائے گی. بڑی تیزی سے وہ بڑھتا ہوا آیا, ادھر وہ بڑھا, تلوار کھینچی, ادھر سے آپ صحابی نے نبی کی دی ہوئی کھجور کی نمشاخ اس کی طرف بڑھائی, اور ادھر جب تلوار بڑھتی ہے, ادھر سے کھجور کی نمشاخ بڑھتی ہے, دونوں قریب پہنچتی ہے, رحمت الہیہ مسکرا اٹھتی ہے, ارے بڑھا دے بڑھا دے, میرے محبوب کی دی ہوئی کھجور کی شاخ بڑھا دے. جب دونوں ٹکراتی ہے تو آپ صحابی کے ہاتھوں میں کھجور کی وہ نمشاخ نہیں, لوہے کی تلوار بن جاتی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, اختیارات مصطفیٰ, جلسے
دستار بندی دارالعلوم خواجہ دانا سورہ، حضور قائد ملت، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ تصور کرو نبی کا معجزہ جب مومن ہوتا ہے تو نبی کا معجزہ صحابی کے ہاتھوں سے جاری ہو جاتا ہے۔ آپ تصور کرو میرے پیارے، اس لیے کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھے، مومن تھے، مومن۔ میرے پیارے تم بھی بن جاؤ اگر مومن۔ ایک ہی علاج ہے دنیا کے ہر سوال کا، ہر پلان کا، ہر کانسپریسی کا، ہر پروگرام کا ایک ہی جواب ہے، ایک ہی جواب ہے، تم اپنے آپ کو مومن بنا لو، ورنہ ڈھونڈتے رہو تدبر، تدبیر، سیاست، حکمت، ڈھونڈتے رہو، کچھ کھو دیا ہے، کچھ باقی ہے، وہ بھی کھو ہی دو گے۔ اس لیے میرے پیارے میں بڑی صاف گوئی سے کہتا ہوں، کوئی راہ نہیں ہے، کوئی پناہ نہیں ہے، اگر پناہ ملے گی تو پھر رب کے فضل کے سائے میں ہی ملے گی، اس کی نصرت کے سائے ملے گی، اس کی رضا سے ہی ملے گی۔ میرے پیارے اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرنا شروع کر دو، اس فکر میں مت زندگی گزارو، وقت گزارو کہ دنیا ہمیں کیا کہتی ہے، کیا سوچتی ہے۔ اس فکر میں زندگی گزارنا شروع کرو کہ ہمارے اس عمل سے ہمارا رب راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کاش کہ یہ فکر تمہارے اندر آ جائے میرے پیارے۔ ایک امید سے دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے، دنیا پریشان ہے، آج جسٹس کہیں نہیں ہے، عدل کہیں نہیں ہے، انصاف کہیں نہیں ہے، پارشلٹی ہے، جانبداری ہے، لوگوں میں انصاف نہیں ہے، رتبے اور منصب دیکھ کر فیصلے ہوتے ہیں، ذات اور شخصیت دیکھ کے، تعلقات دیکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آج کے اس ماحول میں دنیا پریشان ہے۔ جسٹس، ہمارے یہاں جسٹس کا ترازو جس کے ہاتھوں میں ہے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی ہے، یہ تاثر دینے کے لیے کہ انصاف کسی کو نہیں دیکھتا، انصاف صرف انصاف کو دیکھتا ہے۔ اور حیرت ہے کہ اسی ترازو کے نیچے بیٹھ کر کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ میرے پیارے انصاف کے لیے دنیا پریشان ہے، دنیا پریشان ہے، اور جانتی ہے دنیا کہ اس نظام، اس روئے زمین پر عدل و انصاف کا نظام اگر قائم ہوگا تو امت محمدیہ ہی قائم کرے گی، یہ قوم مسلم ہی قائم کرے گی، اس لیے کہ وہ عدل جانتی ہے، عدل کا مطلب جانتی ہے، انصاف جانتی ہے، انصاف کا حق جانتی ہے۔ اس کی روایتیں یہ ہے، اس کے بزرگوں کے لیے اس کا نشان قدم عمل ہے، اس کا نشان قدم، اس کے بزرگوں کا نشان قدم اس کے لیے عمل ہے، نمونہ ہے، کیونکہ ان کے بزرگوں نے یہی کیا ہے، دنیا کو انصاف دیا ہے، دنیا کو عدل دیا ہے۔ تو میرے پیارے جاگو، خود اپنے ساتھ انصاف کرو، پہلے حق انصاف کرو، جو تم ہو اس کا حق ادا کرو۔ تمہاری پہچان کیا ہے؟ بولو نا، تمہاری پہچان کیا ہے؟ تمہاری پہچان اکرم کے ابو نہیں ہے، آج اسلم کے دادا نہیں ہے، عبدالشکور کے باپ نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، تمہاری ایک ہی پہچان ہے کہ تم مسلمان ہو۔ واہ 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 واہ، دنیا صرف اسی نظر سے تم کو دیکھ رہی ہے، اسی نظر سے دیکھ رہی ہے، اور میں کہتا ہوں ویلکم، موسٹ ویلکم، اے دنیا ہمیں اسی نظر سے دیکھو، واہ واہ واہ، تاکہ ہم ہمیشہ یاد رہیں واہ واہ، ہم مسلمان ہیں۔ ہم اسی کو تو بھولتے جا رہے ہیں، ہم نے اپنی جسٹیفیکیشن، اپنی شناخت کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے یاد کرو، تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، تو مسلمان ہونے کا حق ادا کرو۔ مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان اتیاچاری نہیں ہوتا، مسلمان ایگریسو نہیں ہوتا، مسلمان بد اخلاق نہیں ہوتا، مسلمان بد کردار نہیں ہوتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان ناانصافی نہیں کرتا، مسلمان ظلم نہیں کرتا، مسلمان اسٹون تھروئنگ نہیں کرتا، مسلمان کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ جائزہ لو، کیا ہم اس طرح کے مسلمان ہیں؟ تو ہم صرف مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں۔ اگر مومن بنتے تو زیادتی ہم کسی پر نہ کرتے، ظلم کسی پر نہ کرتے، انصاف کرتے، خود اپنے ساتھ بھی انصاف کرتے، غیروں کے ساتھ بھی انصاف کرتے۔ میرے پیارے، ہمیں سوچنا ہوگا، ان حالات میں غیروں سے شکوہ کرنا تو بڑا آسان ہے، خود اپنے عمل کا شکوہ کرو۔ کیا بات، واہ، یاد کرنا ہوگا ہمیں اپنی زندگی کو، زندگی کے صبح و شام کو بدلنا ہوگا میرے پیارے۔ اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں
पूरे यकीन से कहता हूं कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है। न रब के फजल में कुछ कमी आई है, Okay. न आका की शफ़क़तों में कुछ कमी आई है, सिर्फ हमारे साइड से सब कमी है। क्या बात, उधर कुछ क्या कमी नहीं। बात। हक है, हक है। रब का फजल तो आज भी मेरे प्यारे नहीं है, नहीं है। आप समझते हो किसी सहाबा की मुक़द्दस जमात पे ही रब का फजल हुआ? यकीनन हुआ और अजीम हुआ, ऐसा फजल हुआ जिसकी कोई मिसाल नहीं। इसलिए कि सहाबा को जो अजमतें हासिल हैं वो किसी को नहीं हो सकती। हक है, सहाबा के ज़माने को जो अजमतें हासिल है वो किसी ज़माने को नहीं हो सकती। ये अजमतें हैं, लेकिन मेरे प्यारे मायूस मत होना। हम समझते हैं कि हम पर भी रब का फजल कुछ कम नहीं है। बेशक। यकीनन सहाबा पे रब का फजल बहुत है। उनको जो अजमतें हासिल है किसी को नहीं हासिल हो सकती। उनके जमाने को जो अजमतें हासिल है वो किसी जमाने को नहीं हो सकती। लेकिन हम समझते हैं कि हम पर भी रब का फजल कुछ कम इसलिए नहीं है कि सहाबा पर जो रब का फजल हुआ, नबी को देखा ईमान मिला, नबी का तकल्लुम देखा ईमान मिला, नबी का तबस्सुम देखा ईमान मिला, नबी का रूए ज़ेबा देखा ईमान मिला, कंकड़ियों को कलमा पढ़ते देखा ईमान मिला, सूरज को वापस आते देखा ईमान मिला, चांद के दो टुकड़े होते देखा ईमान मिला, शजर को झुककर साया करते देखा ईमान मिला, बादल के टुकड़े को आके सर पे साया करते देखा ईमान मिला, हिरनी को कदमों चूम कर इल्तिजा करते देखा ईमान मिला, पागल ऊंट को भागते हुए रुक जाकर नबी की बारगाह में फरियाद करते देखा ईमान मिला, मिंबर रसूल पर फैसला करते देखा ईमान मिला, नबी की शफ़क़तें देखी ईमान मिला, नबी की मोहब्बतें देखी ईमान मिला, नबी की कर्म नवाजी देखी ईमान मिला, नबी का इंसाफ देखा ईमान मिला, नबी की अज़मतें देखी ईमान मिला। यकीनन सहाबा को जो अज़मतें हासिल हैं वो किसी को नहीं हासिल होती। यकीनन ये रब का अज़ीम फज़ल है। लेकिन प्यारे, हम समझते हैं कि हम पर भी रब का फज़ल कुछ कम इसलिए नहीं है कि हमने कुछ नहीं देखा, फिर भी ईमान मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे मिल्लत, अताए हुजूर सरकारे कलाम, दारुल उलूम ख्वाजा दाना सूरत, जश्ने दस्तारे फजीलत। मैंने कहा रब के फजल में भी कुछ कमी नहीं है, आका की शफ़क़तों में भी कुछ कमी नहीं मेरे प्यारे। उसकी भी मिसाल देता हूँ, उसकी मिसाल देता हूँ। कौन करेगा, कौन बाप करेगा अपने बेटे से इतना प्यार, कौन माँ करेगी अपने बेटे से इतना प्यार जितने आका हमारे हमसे प्यार करते हैं। उठाकर देख लो किताबें, हदीस की सारी किताबें देख लो। जब जब आका तन्हाइयों में रब के हुजूर हाजिर हुए, आपकी ज़बान पाक पर एक ही सदा थी, अल्लाहुम्मा हब्बी, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा, अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत को अजाब से बचा ले, मेरी उम्मत को हलाकत से बचा ले, मेरी उम्मत को तबाही से। उम्मत की फरियाद, उम्मत की फरियाद। बार बार जब जब तन्हाइयों में रब के हुजूर हाजिर हुए आका, सिर्फ उम्मत की सदा लगाई। बार बार आकर अल्लाह ने अपने महबूब को अपने हुजूर हाजिर होकर रब की फरियाद करते देखा, देखा, बार बार देखा। जिब्रील से फरमाया कि मेरा महबूब अपनी उम्मत से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। जब जब तन्हाइयों में आता है अपनी उम्मत की बात करता है, रो रो कर फरियाद करता है। तो जिब्रील जाओ, अब मेरे महबूब से कह दो कि अब रोने की जरूरत नहीं, महबूब रोने की जरूरत नहीं है। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब तुम्हारा रब अनकरीब तुम्हें इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे, राजी हो जाओगे, राजी हो जाओगे। जब महबूब की शफ़क़त देखो मेरे प्यारे, राजी हो जाओगे। जिब्रील भी आए, सहाबा के दरमियान आका बैठे हुए थे। कहा वही लाया हूँ। जिब्रील क्या लाए हो? वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे, ये लाया हूँ। आका खुश हो गए, चेहरे पे बशाशत के आसार हुए। आका सहाबा से मुखातब हुए, ऐ सहाबा जिब्रील आए हैं, वही लाए हैं, या रसूलल्लाह क्या लाए हैं? वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। तो मेरे सहाबा सुनो, खुदा की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है,
میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنی ساری امت کو بخشوا نہیں اپنی ساری امت کو بخشوا نہیں. کون کرے گا پیار اتنا میرے پیارے؟ کون کرے گا میرے پیار؟ جو آقا ہم سے پیار کرتے ہیں. اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی, بات یہیں ختم ہوئی. جو اس آیت کے تیور پہ غور کرو میرے پیارے. والا سوف یعطیک ربک فترضی, ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے, خوش ہو جاؤ گے. اس میں کوئی لمٹ ہے کیا؟ لمٹ ہے کیا؟ لمٹ کیا ہے؟ خوش ہونا. اتنا دے گا یہ نہیں پتا, کتنا دے گا یہ نہیں پتا. معیار کیا ہے؟ خوش ہو جاؤ گے اتنا دے گا, ہے نا. اس کو ایسے سمجھیے جیسے یہ مدرسے کا جلسہ ہوا, ہم آئے کہ بھائی بڑا ماشاءاللہ خوبصورت جلسہ آپ لوگوں نے سجایا, بڑی محنت کی, میں بھی کچھ تعاون کرنا چاہتا ہوں جلسے میں, تو ٹھیک ہے میں 5,000 روپے 50 روپے کا ایک بنڈل دوں گا. ابھی ہمارے مفتی صاحب پہنچے, اس میں کہنے لگے کہ حضرت آپ نے جلسے میں اعلان کیا, تمثیلاً کہہ رہا ہوں, حقیقت بھی سمجھ لیں تو کوئی پرابلم نہیں. یہ اس میں پہنچے اور میں کہا کہ حضرت آپ نے جلسے میں اعلان کیا تھا 5,000 روپے کا, وہ مدرسے کا دے دیجیے. ہاں مولانا میں نے اعلان کیا تھا, بہت بہت شکریہ آپ کا یاد دہانی کا, اور میں وعدے کی تکمیل کر سکوں آپ نے یہ زحمت کی, بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا. میں اپنے کسی مینیجر کو بلاؤں گا, یہ 5,000 روپے لے آؤ, وہ لے کے آئے گا, ایک ٹسٹ میں نکال کے دوں گا, یہ مولانا یہ امانت, اور گن لیجیے, چونکہ معاملات ہمیشہ گن کے لینا چاہیے, گن کے لینا چاہیے. آپ گن لیجیے, میں نے گنا ہوا ہے, آپ گن لیجیے. اب انہوں نے گننا شروع کیا, یاد کیجیے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس کے انداز کو دیکھیے, ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ. اس مضمون کو ذہن میں رکھیے. اب انہوں نے نوٹ لیا, گننا شروع کر دیا. اب ذرا تصور کرو میری نظر کہاں ہوگی جب یہ نوٹ گننے ہوں گے؟ نوٹ پہ ہوگی بھائی, گن نہیں ہوگا, میں نے دیکھ رہا ہوں کہ برابر ایک ہی نوٹ جا رہی تھی, 2 نوٹ تو نہیں آ رہی. یہ نوٹ گنتے رہے, ہو گیا مولانا, ہاں ہو گیا, بات ختم. یہ ایک اعلان. دوسرا اعلان, مولانا آئیے, سوچا شریف اتنا دوں گا کہ خوش ہو جائیے, میں یہاں خوش ہوا ہوں, آپ کو وہاں خوش کر دوں گا. ایک اعلان ہے, اس میں کوئی لمٹ بھی نہیں ہے. اب یہ آئے کہ آ گیا ہوں حضرات, خوش کیجئے, تو میں کیا کہوں گا اپنے مینیجر سے 5,000 لے آؤ. میں پتہ نہیں کتنے میں خوش ہوں گے, سب لے آؤ. اب وہ مولانا وہ ہمارا مینیجر لے کے آیا, ایک بنڈل ان کو بٹھایا, تھمایا, میں نے کہا لیجئے, خوش ہوئے؟ کہا نہیں. اور لیجئے, خوش ہوئے؟ نہیں. اور لیجئے, خوش ہوئے؟ نہیں. اب میں نوٹ دیکھوں گا کہ ان کی خوشی دیکھوں گا. بولو نا میرے پاس, ان کی خوشی دیکھوں گا نا. لیجئے, خوش ہوئے؟ نہیں. لیجئے, خوش ہوئے؟ نہیں. لیجئے, خوش ہوئے؟ نہیں. بلا تمثیل سمجھو میرے پیارے, وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حشر میں کیا ہوگا؟ ایک خدا ہوگا, ایک مصطفیٰ ہوں گے, گنہگار امت سامنے ہوگی. آقا فرمائیں گے مولا یہ میری امت, محبوب جانے دو. خوش ہوئے؟ نہیں. 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 جانے دو. خدا یہ نہیں دیکھے گا کون جا رہا ہے, وہ تو بس یہ دیکھے گا کہ میرا محبوب خوش ہوا کہ نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور قائد ملت, حضور قائد ملت, جشن دستار فضیلت, دارالعلوم خواجہ دانا صورت. کتنا پیار کرتے ہیں ہمارے آقا ہم سے, کتنا پیار. اس لیے میں نے کہا نہ آقا کے فضل میں کوئی کمی ہے, نہ رب کے فضل میں کوئی کمی ہے, نہ آقا کی شفقتوں میں کوئی کمی ہے. تو میرے پیارے ایک سوال میں کرتا ہوں تم سے, جو آقا ہم سے اتنا محبت کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں امت سے, ان آقا کا ہماری جانوں پر حق ہے کہ نہیں بتاؤ؟ بولو نا میرے پیارے, حق ہے نا؟ تو حق ادا کیا کیا؟ ادا کیا حق. 20 سال گزر گئے زندگی کے, 40 سال, 60 سال, 70 سال, نہیں کیا نا حق ادا. کب کرو گے میرے پیارے؟ جو آقا ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں, ان کا حق ہے ہماری جانوں پہ نا, مانتے ہو نا, تو وہ حق کب ادا کرو گے؟ آقا فرمائے نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حق ادا کب کرو گے؟
ایک پڑوسی بھوکا رہ جائے اور ایک پڑوسی سے کم شہر ہو کے سو جائے، اس عادت کو کب چھوڑو گے؟ آقا کا حق کب ادا کرو گے؟ پڑوسی کو کھلا کر تم کھاؤ گے، یہ طریقہ کب اپناؤ گے؟ آقا کا حق کب ادا کرو گے؟ یتیموں پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کر اس کی خیریت کب پوچھنا شروع کرو گے؟ اس سے ہمدردی کب رکھو گے؟ بیواؤں کی، یتیموں کی کفالت کرنے کا ذوق اور جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کر کے آقا کا کب حق ادا کرو گے؟ میرے پیارے، آپ تصور کرو، ہم نے اپنی روش کو چھوڑ رکھا ہے۔ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں آپ سے، اپیل کرتا ہوں میرے پیارے، کہ وہ آقا ہم سے اس قدر پیار کرتے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں۔ ان آقا کا ہماری جانوں پہ حق ہے، آؤ اٹھو، جو حق ہے اس کا حق ادا کریں۔ ہم عہد کریں کہ آقا آپ ہمارے لیے کریم ہیں، آپ سے زیادہ کوئی شفیق نہیں، آپ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں، آپ ہی کے صدقے میں جنت ملے گی۔ ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں کہ ہم بخش دیے جائیں، لیکن آپ کی شفاعت کا سہارا ہے میرے آقا۔ آپ کی بڑی شفقتیں ہیں ہم پر، ہم امتیوں پر، آپ نے بڑی محبت کی ہم سے، آپ کا حق ہے، اب ہم حق ادا کریں گے۔ سجدے کر کر کے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بہترین بنائیں گے، کینہ و بغض اور حسد سے اپنی زندگی کو صاف رکھیں گے۔ ہم اپنے قریب ان گندگیوں کو نہیں آنے دیں گے، اس لیے کہ اس دل میں تو آپ کی محبت رہتی ہے۔ اس میں کینہ کی گندگی کیسے لائیں، نجاست کی گندگی کیسے لائیں، حسد کی نجاست کیسے لائیں؟ جہاں آپ کا پیار رہتا ہو وہاں اس گندگیوں کو اندر کیسے ڈالیں؟ نہیں آقا، اب ہم حسد کی گندگی کو اپنے سینوں میں نہیں آنے دیں گے، بغض کی گندگی کو اپنے سینوں میں نہیں آنے دیں گے، جلن کی گندگی کو اپنے سینوں میں نہیں آنے دیں گے، لالچ کی گندگی کو اپنے سینوں میں نہیں آنے دیں گے۔ اس لیے نہیں آنے دیں گے، اس سینے کو تو ہم نے آپ کے مدینہ بنا رکھا ہے، آپ کی محبت کا مدینہ بنا رکھا ہے، آپ کے عشق کا مدینہ بنا رکھا ہے۔ جس دل میں نبی کی محبت بسا رکھی ہے آقا، اب ہم اس میں نجاست کو نہیں آنے دیں گے۔ عہد کرو میرے پیارے، ایک نئی زندگی شروع کرو، ایک عزم کے ساتھ، ایک ارادے کے ساتھ، مسلمان ہو، مومن بننے کی کوشش کرو، تو انشاءاللہ تم ہی فائدے میں ہو۔ سارے کا سارا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ سارے کی قسم ہے زمانے کی، سارے کا سارا انسان گھاٹے میں ہے، فائدے میں بس وہی ہے جو ایمان لایا اور اچھے عمل کیے۔ تو میرے پیارے، تم فائدے میں رہنے والی قوم تھے، تم کو ہی فائدے میں رہنے والی قوم بننا ہے۔ اچھے عمل کر کے، اخلاق سے، عمل سے اپنی زندگی کو سجا کے تم فائدے والی قوم پھر بن سکتے ہو، تمہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ عمل ضروری ہے، ایمان تمہارے پاس ہے، اس کے تقاضوں کو پڑھ کے اچھے مسلمان بنو۔ آج صرف ضرورت اس کی ہے، آج صرف ضرورت اسی کی ہے کہ تم ایک اچھے، پیارے، بھولے مسلمان بننے کی کوشش کرو، ایک نیک انسان بننے کی کوشش کرو، مومن بننے کی کوشش کرو۔ تمہارے دلوں میں، تمہاری زندگی میں پیار ہو، محبت ہو، تمہاری زندگی میں اخلاق ہو، کردار کا حسن ہو، اخلاق کی وسعت ہو، فکر کی پاکیزگی ہو، قلب میں صدق ہو، قدموں میں ثبات ہو، اللہ کی ذات کی یقین کامل ہو، آقا سے سچی محبت ہے اور اس کا حق ادا کرنے کا جذبہ ہو۔ یہی وہ چیز ہے جو تمہیں بلندیوں تک پہنچا سکتی ہے۔ باقی آپ کی سمجھ ہے، آپ نے تو کرائٹیریا بنا ہی رکھا اپنی کامیابیوں کا، ٹھیک ہے، چل کر دیکھیے کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں۔ میں تو ایک ہی کام ہے، سنا سنا کے تیرے عشق کے فسانے کو لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو۔ میں تو یوں ہی کہتا رہوں گا، کہتا رہا ہوں، کہتا رہوں گا، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اپنے دین کی طرف، لوٹ آؤ اسلام کی طرف، لوٹ آؤ اللہ کی رضا کی طرف۔ اسی میں تمہاری فلاح بہبودی ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری بلندی ہے، اسی میں تمہارا عروج ہے، اسی میں تمہاری عظمت ہے، اسی میں تمہاری ترقی ہے۔ تمہاری عہد رفتہ کی داستان آج بھی گواہی دے گی۔ مسلمان اس زمانے کا با کردار تھا، با اخلاق تھا، با مربت تھا، عدل پسند تھا، انصاف پسند تھا، ایمان کے قریب تھا، اسلام کے قریب تھا، دین کے قریب تھا، دین کی عظمتیں اس کے سینے میں تھی، وقار اس کے سینے میں تھا، وہ سر بلند تھا۔ تم بھی پیدا کر لو، تم بھی سر بلند ہو جاؤ گے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح فکر عطا فرمائے، صحیح سوچ عطا فرمائے، ہمیں اس راستے پر چلائے جس پر اس کی رضا ہے، اس راستے سے بچا لے مولا جس پر تیری رضا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ استغفر
نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مولا کے پیارے نور کے آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے تم ہمارے ہم تمہارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سرورا شاہ کریمہ سگیرات نوازا ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب حبلیو مدینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اشرفی شہداء تمہارا اشرفی آقا ہمارا کر کے دنیا سے کنارہ رکھتا ہے تم سے سہارا وہ خبر چلی خدا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی مولا بے نیازہ اپنے حبیب پاک کے صدقے اپنے محبوبین کے صدقے مولا کریم تو ہمارے قلب کو ایمان کی ضیاؤں سے روشن کر دے یا اللہ تو آج کے اس محفل کے صدقے اس کی برکتوں کے صدقے مولا تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہمارے جرموں کو بخش دے مولا ہمارے والدین کی خطاؤں کو معاف فرما ہمارے بیوی بچوں کی خطاؤں کو معاف فرما ہمارے خیش و اقارب کی خطاؤں کو معاف فرما ہمارے علماء و مشائخ کی خطاؤں کو معاف فرما جمیع مومنین و مومنات کی خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ تو ہم سب کو ایمان پر قائم رکھ خاتمہ ایمان پر فرما
مولا کریم ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا کر، ذوق عبادت عطا کر، سجدوں میں لذتیں عطا کر۔ یا اللہ ہمارے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے، اپنے محبوبین کی سچی محبتیں عطا کر، برکتیں عطا کر، نعمتیں عطا کر۔ مولا کریم یا اللہ تو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ مولا کریم ہم سب کو نظر بد کی نظر سے بچا، دشمنوں کے شر سے محفوظ ہے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ ہے، منافقوں کے نفاق سے محفوظ ہے، یا اللہ ہر حادثات سے محفوظ ہے۔ مولا کریم تیرے محبوب پاک کی ذکر کی محفل میں جو لوگ حاضر آئے ہیں، یا اللہ تو ان سب کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، اس محفل کی برکتیں نعمتیں ہم سب کو عطا کر۔ جو بیمار ہیں مولا تو انہیں شفا دے دے، جو قرض میں ہے مولا تو انہیں قرض سے نجات دے دے، جو پریشان حال ہے مولا تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو تنگدستی کے شکار ہے مولا تو ان کے گھروں میں خوشحالی عطا کر دے، جو بے روزگار ہے مولا تو انہیں روزی عطا کر دے، جو بے اولاد ہے مولا تو انہیں صاحب اولاد بنا دے، جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہیں مولا تو انہیں غیب سے اچھے رشتے عطا کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ مولا کریم جن لوگوں نے اس جلسے کو سجانے میں دامے درہمیں قدمیں سخن حصہ لیا ہے، مولا کریم تو ان کی خدمتوں کو محبتوں کو قبول فرمانے، ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمانے۔ یہ بچے جو علم دین حاصل کر کے نکلے ہیں مولا تو ان کے فکر و خیال میں پاکیزگی عطا کر، ان کے قلب کو صدق عطا کر، ان کے قدموں کو ثبات عطا کر، انہیں دین و سنت کا مخلص خادم بنا دے۔ جو اساتذہ درس دے رہے ہیں مولا تو انہیں عمر میں علم عمل میں برکتیں عطا کر، جو اراکین اس ادارے کی خدمتیں کر رہے ہیں مولا تو ان کے حوصلوں میں بلندی عطا کر، دنیا و آخرت میں اس کا حج عطا کر۔ جو اس ادارے کو تعاون کر رہے ہیں معاونین ہیں مولا اس ادارے کی برکتیں انہیں عطا کر، ان کی معاونت کی برکتیں عطا کر، ان کے تعاون کو قبول فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا کر، ان کی اولادوں کو ان کے لیے ثواب جاریہ بنا دے۔ یا اللہ تو اپنے محبوبین کا صدقہ عطا کر، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دارالعلوم خواجہ دانا سورت کے جلسہ دستار بندی کے موقع پر آنے والی تمام سنی عوام کا اراکین دارالعلوم خواجہ دانا سورت کی جانب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور